أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 51 سے 60۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ونبئہم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اور قرآن مجید لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے انداز بدل بدل کے سمجھاتا ہے، اور جو قرآن مجید انداز بدل بدل کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، ان اندازوں میں سے، ان سٹائلز میں سے ایک انداز وہ ہے سابقہ انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات، قصے اور واقعات اور سٹوریز۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ انہی واقعات اور سٹوریز پر مشتمل ہے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ واقعات سے، کہانیوں سے، سٹوریز سے زیادہ لرن کرتا ہے۔ ایک واقعہ جو رونما ہو چکا ہے، انسان ایک تو اس کو شوق اور دلچسپی سے سنتا ہے، دوسرا اس میں اسے یقین بھی نسبتاً جلدی آ جاتا ہے کہ ایک واقعہ بالکل اسی طرح رونما ہو چکا ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں بلکہ ایسا ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات کے تذکرے بار بار کیے۔ آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس
فرشتوں کے آنے کے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کس طرح ان کے پاس فرشتے آئے اور وہ کیا پیغام لے کے آئے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی زمانے میں اور ایک ہی دور میں مبعوث ہونے والے دو نبی ہیں، یعنی یہ ہم عصر ہیں۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی بنے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دی۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور تھے، آپ کے امتی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے سلامتی اور امن کے ساتھ معجزانہ طور پہ بچ کر حفاظت اور سلامتی کے ساتھ باہر نکلے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے انہیں نبوت سے سرفراز فرما دی اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگتے ہیں، یعنی رشتہ داری بھی تھی، بلکہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ایسے ہوتا رہا۔ قاعدہ قانون یہ تھا کہ اللہ رب العزت ایک ہی وقت میں ایک علاقے میں ایک نبی مبعوث فرما دیتے اور کسی دوسرے خطے میں کسی دوسرے پیغمبر کو مبعوث فرما دیتے، لیکن جب آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد پھر اللہ پاک نے کسی اور نبی رسول کو کسی اور خطے میں مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی قیامت تک اب کسی نبی رسول کو اللہ پاک نے مبعوث نہیں فرمایا۔ آپ پہ اللہ پاک نے دین کو، وحی کو مکمل فرما دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ قرآن مجید ضابطۂ حیات بنا کر نازل فرما دی۔ اس سے قبل کہ ہم اس قصے اور واقعے کو پڑھیں، یاد رہے کہ یہ واقعہ اس سے قبل ہم سورۃ الاعراف میں بھی تفصیل سے پڑھ چکے۔ سورۃ الاعراف میں بھی کئی پیغمبروں کے واقعات ہیں، کئی قوموں کے تذکرے ہیں۔ تو سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 69 سے شروع ہو کر یہ واقعہ آیت نمبر غالباً 84 تک چلتا ہے، اور وہاں اگر آپ نے اس واقعے کو مزید تفصیل سے دیکھنا ہو تو آپ وہاں سے اس کو مزید تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپے کا دور چل رہا ہے، اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے ہیں اور آپ سے عمر میں کافی کم ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا۔ وہ اپنے علاقے کے اندر دعوت کا، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ ایک ہی دور کے اندر دونوں نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ سینئر پیغمبر، جد الانبیاء ہیں۔ اب اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو عورتوں سے اپنی جنسی خواہشات فطری طریقے سے پوری کرنے کے بجائے غیر فطری طریقے سے مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، ہم جنس پرستی، اب یہ ان کا ایک بہت بڑا جرم تھا، اور یہ گناہ وہ کوئی چھپ چھپا کے نہیں کرتے، بڑا اعلانیہ، بڑے بے حیا اور بڑے بے باک ہو چکے تھے وہ اس گناہ میں۔
کسی مسافر کو نہیں چھوڑتے تھے، کسی مہمان کو نہیں بخشتے تھے۔ اور بھی اس قوم کے جرم ہوں گے جو اکثر قوموں کے جرائم ہوتے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، لیکن یہ بھی بہرحال اس قوم کا ایک نمایاں جرم تھا جس سے یہ قوم پہچانی جاتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب تک اس قوم کو مہلت دینی تھی دیے رکھی، جب ان کی مہلت کا وقت ختم ہو گیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ فرما لی کہ اب اس قوم میں سے جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب جو مزید لوگ بچے ہیں یہ بڑے ہٹ درم قسم کے ہیں، ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، لہذا اللہ پاک نے اس قوم کی تباہی اور بربادی کا اور ان پہ آسمان سے عذاب نازل فرمانے کا فیصلہ فرمایا۔ جس قوم پہ اللہ پاک نے عذاب نازل کرنا ہوتا ہے اس قوم کے پیغمبر کو اللہ پاک پہلے انفارم کرتے ہیں، 1 2 4 دن پہلے، کہ آپ تیاری کر لیجئے، ایمان والوں کو ساتھ لے لیجئے اور اس علاقے سے آپ کوچ کر جائیے، کیونکہ اب اللہ کا اجتماعی عذاب اس قوم پہ آنے لگا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو انفارم کرنا تھا اس آنے والے عذاب کے متعلق، تو اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو جن کی تعداد کا قرآن و حدیث میں تذکرہ موجود نہیں، وہ جتنے بھی تھے فرشتوں کا ایک گروپ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور انسانی شکل میں اور نوجوانوں کی شکل میں، لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکے بنا کر بھیجا تاکہ ایک دفعہ ان پہ پھر حجت پوری ہو جائے کہ جب یہ ان نوجوان لڑکوں کو، ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھیں گے جو مسافر اور مہمان ہوں گے حضرت لوط علیہ السلام کے، تو پھر یہ قوم ان نوجوانوں کی طرف جب لپکے گی، دوڑے گی بدکاری کے لیے، تو پھر اللہ پاک اس وقت ان پہ عذاب نازل فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے براہ راست ان فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجنے کی بجائے اس دور کے سینئر پیغمبر اور رسول اور حضرت لوط علیہ السلام کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پہلے ان فرشتوں کو بھیجا کہ پہلے انہیں انفارم کیجئے، انہیں بھی علم ہو کہ اس زمین پہ اتنی بڑی اللہ کی گرفت آنے والی ہے۔ اب اللہ پاک نے ان فرشتوں سے 2 کام لیے۔ سب سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ بھی موجود تھی، بڑھاپے کا وقت تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہیں سکے کہ یہ کون ہیں، یہ فرشتے ہیں اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں انسان سمجھ کر ٹریٹ کیا، ان کے لیے فوری طور پہ ضیافت کا اہتمام کیا، بونا ہوا ایک بہت بڑا بچڑا لے آئے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بچڑا کھانے کے لیے آگے ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، اس لیے کہ اگر مہمان کسی کے گھر میں آ کر کھانا نہ کھائے تو یہ ایک خطرے کا الارم تھا، خطرے کی گھنٹی تھی کہ یہ کسی اچھی نیت سے نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، اور یہ خوف زدہ ہونے کا سبب یہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں تھا، اور اللہ پاک نے جان بوجھ کے وہ علم پہلے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیا تھا، کیونکہ
یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ پیغمبروں کو اللہ پاک جب تک کوئی بات بتاتے نہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ پیغمبروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ پاک علم انہیں عطا فرماتے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو ہمیں سکھا دے۔ تو فرشتے ہوں، انسان ہوں، پیغمبر رسول ہوں، سب اللہ کے سکھانے کے پابند۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان سمجھ کے ان کی ضیافت کے لیے فوری طور پہ بچڑا بھون کے لے آئے، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، ہاتھ نہیں بڑھائے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان، خوف زدہ۔ پھر انہوں نے حوصلہ دیا، تسلی دی کہ ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، ہم اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، بلکہ بیٹے ہی نہیں، بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دینے آئے۔ ہم آپ کو اسحاق نامی بیٹے کی اور یعقوب آگے ان کے بیٹے کی، یعنی یعقوب نامی پوتے کی خوشخبری دینے آئے۔ قرآن مجید میں کہیں صرف بیٹے کا تذکرہ ہے اور کہیں بیٹے اور پوتے دونوں کا تذکرہ ہے، اور کہیں قرآن مجید میں صرف اس بات کا تذکرہ ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، اور کہیں تذکرہ ہے کہ ان کی بیوی کو خوشخبری دی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کو خوشخبری دی۔ خامند کو خوشخبری بیٹے کی دی جائے تو وہ بیوی کو بھی تو ہے، بیوی کو دی جائے تو وہ خامند کو بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سارہ جو قریب ہی کھڑی تھی، دروازے میں کھڑی تھی، کمرے کے دروازے پہ کھڑی تھی، پردے کے قریب کھڑی تھی، جہاں بھی کہیں کھڑی تھی، اس دور کی جو شریعت تھی اس کے مطابق ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سارہ بھی مہمانوں کے قریب ہی کہیں کھڑی تھی۔ تو حضرت سارہ نے جب یہ بیٹے کی خوشخبری سنی تو وہ بے ساخت کا ہنسنے لگ گئے کہ ہیں اتنی عمر، بڑھاپا اور ظاہری اسباب سارے ختم، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، اے بابا جی میرے خامند بزرگ ہو چکے ہیں اور میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، تو اب بیٹے کی خوشخبری۔ فطری ایک انسان ہونے کے ناطے فطری طور پہ اسباب کے عدم کی وجہ سے، عدم اسباب کی وجہ سے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، ہنسی بھی اور حیرت کا اظہار بھی کیا۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پہ تعجب نہ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہاں وسائل شسائل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عمر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قادر قدیر ہونے پر ہمارا پورا ایمان یقین ہے۔ یہ تو ویسے ایک انسانی ناطے سے صرف تھوڑا سا حیرت کا ہم نے اظہار کر دیا، ورنہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید تھوڑے، ہماری تو اپنی ساری زندگی خواہش رہی، لیکن اللہ پاک کو منظور تھا کہ اللہ پاک نے یہ نعمت اللہ پاک نے بڑھاپے میں عطا کرنی۔ بہرحال انہیں خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ خوشخبری تو کوئی ایسی بڑی خوشخبری نہیں کہ جس کے لیے اتنے فرشتے آئے۔ انہوں نے قرائن سے، انہوں نے حالات و واقعات کو دیکھ کے تھوڑا سا خطرے کو بانپ لیا کہ عموماً اتنے بڑے گروپ کی شکل میں، جتھے کی شکل میں فرشتے اتنی سے خبر دینے کے لیے نہیں آیا کر، یہ تو ایک فرشتہ بھی آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ تمہارے آنے کا، تمہاری آمد کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہماری آمد کا دوسرا بڑا مقصد وہ قوم لوط کی تباہی ہے، جن کی بد کرداریاں اور بد عمالیاں اے ابراہیم آپ سے بھی مخفی نہیں۔ اس زمین پہ جتنا گند انہوں نے ڈالا ہوا ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں، اور اس قوم کی تباہی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے
اور ہر شرم و حیا کے پیکر مومن مواحد کے لیے ایک خوشخبری تھی، ایک اچھی خبر تھی کہ یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے، ان کو تباہ ہی ہونا چاہیے۔ اور یہی خبر قوم لوط کے لیے ایک بری خبر تھی۔ بہرحال وہ فرشتے وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کیا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا کیا بنے گا؟ فرشتوں نے کہا کہ انہیں ہم اللہ کے حکم سے بچا لیں گے، ہاں ان کی بیوی وہ ہم نہیں بچا سکے، کیونکہ ان کی بیوی اس جرم میں برابر کی شریک ہے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے منہج پر، آپ کے رستے پر اور آپ پہ اترنے والے دین پر ایمان لانے والی نہیں ہے، اس لیے وہ تباہ و برباد ہو۔ اور اس کے بعد پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اور پھر اس قوم کو کس طرح تباہ کیا گیا یہ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ آئیے آج کے سبق میں پڑھتے ہیں اس قصے کو کہ یہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر کس طرح یہ واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف آگے بڑھا۔ قرآن مجید کے الفاظ میں ورس نمبر 51 سے وَنَبِّئْ اور خبر دیجئے، وَنَبِّئْ اس سے اوپر بھی ایک آیت چھوڑ کے یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، نبّئ عبادی، وہاں نبّئ اپنی اصل شکل میں ہے اور یہاں نبّئ کے ساتھ ہم ضمیر لگی ہے، وَنَبِّئْ اور خبر دیجئے، نابعن کسی بڑی اور اہم خبر کو کہتے ہیں، سورۃ النبائی، نبّئ وَنَبِّئْ اور خبر دیجئے، انفارم کیجئے، ہم انہیں، عن کنہیں خبر دیجئے، مکہ کے کافروں کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ پہ اترنے والے دین پر ایمان نہیں لاتے، آپ انہیں خبر دیجئے، انہیں سنائیے، ان بے ہدایتوں کو سنائیے، شاید یہ راہ ہدایت پر آ جائیں۔ وَنَبِّئْهُمْ اور انہیں خبر دیجئے، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن کے بارے میں، اباؤٹ ضیفی ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کے، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیجئے علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی وہ واقعہ سنائیے انہیں ذرا، جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے نا، وہ انہیں ذرا خبر سنائیے۔ اذ جب دخلوا وہ داخل ہوئے، علیہ اس کے پاس، جب وہ اس پر داخل ہوئے یا اس کے پاس آئے، تو قالوا انہوں نے کہا، سلامن، سلام، سلامتی، امن، پیس، اللہ اکبر، انہوں نے کہا سلام۔ اور یہ ملاقات کا ایک طریقہ تھا، جیسے ہمارے دین میں بھی یہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ السلام علیکم ہی کی طرف اشارہ ہے۔ فقالوا سلاما تو انہوں نے کہا سلامتی، امن۔ قال اس نے کہا، انا بے شک ہم، منکم تم سے، وجلون ڈرنے والے ہیں، واجلون ڈرنے والے، واجلون ڈرنے والا۔ اب یہاں اللہ پاک نے پوری بات ذکر نہیں فرمائی، یہاں اختصار سے بات بیان فرمائی۔ دوسرے مقامات پہ وضاحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھونا ہوا بچڑا لے کے آئے، تو انہوں نے جب کھانے سے انکار کیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، لا توجل، کہا کہ ڈر نہیں، اے ابراہیم ڈر نہیں، لا توجل ڈر نہیں، یہ واحد ہے، لا توجل مت ڈر، انا بے شک ہم، انا میں دو نون ہوتے ہیں اور ایک تیسرا لگ جاتا ہے نون الف نا، تو تین حرف عموماً عربی زبان میں اکٹھے نہیں ہوتے، تین حروف عربی زبان میں اکٹھے نہیں ہوتے، اس لیے پھر ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو انا، انا جمع نا،
یا تو اسے الگ الگ ہی پڑھا جاتا ہے، انا نا ایسے بھی استعمال ہوتا ہے، انا نا، اور یا پھر ایک نون حذف کر دیا جاتا ہے اور اس سے الف کو ساتھ انا کے لگا دیا جاتا ہے، انا، تو انا کا معنی بے شک، اور وہ جو ساتھ الف لگا ہے وہ اصل میں نون الف نہ تھا، تو نون حذف باقی الف، وہ الف کس کا معنی دے گا؟ ہم کا، انا بے شک ہم، نبشرو ہم خوشخبری دیتے ہیں، نبشرو کا شروع میں نون پیش نو، یہ بھی ہم کا معنی دے رہا ہے، نبشرو ہم خوشخبری دیتے ہیں، ابشرو میں خوشخبری دیتا ہوں، تبشرو یبشرو وہ خوشخبری دیتا ہے، انا نبشرو بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں، کا تجھے، ابراہیم علیہ السلام کو خطاب، بی ساتھ یا کی، غلامن ایک لڑکے کی، علیم بہت علم والے، علیم مبالغے کا صیغہ، علیم بہت علم والے کی، غلامن علیم بہت علم والے لڑکے، اور بازر بی کی وجہ سے ترجمہ کریں گے کی پریپوزیشن ہے، بی غلامن علیم بہت علم والے لڑکے کی، قال اور اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام، قال اس نے کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام، کیا، بشرتمو تم نے خوشخبری دی یا خوشخبری دیتے ہو تم، نی مجھے، یہ اصل میں تھا بشرتم، بشرتم، اور آگے لگنی تھی ضمیر نی، تو ایک سیغے کے ساتھ جب ضمیر لگے تو درمیان میں واو لگا دیتے ہیں، بشرتم نی کی بجائے بشرتمو، یہ واو دونوں کے درمیان سپریشن کرنے کے لیے ہے، کیا بشرتمو کیا تم نے خوشخبری دی ہے، نی مجھے، الا اس کے باوجود، یعنی اس سچویشن پر تم نے خوشخبری دی، ان کے مسانا چھوا ہے، نی مجھے، اور بامحاورہ ترجمہ کر سکتے ہیں، مرادی معنی کر سکتے ہیں کہ پہنچی ہے مجھے الکبارو، پہنچا ہے مجھے الکبارو بڑھاپا، یعنی ایسا بڑھاپا کہ جس میں عموماً اولاد پیدا نہیں ہوتی، اس طرح کا بڑھاپا ہوگا، فا تو، بی کی یا پر، ما کیا، یہ میم الف ما تھا جس کا معنی ہوتا ہے کیا، تو آگے سے الف حذف کر دیا گیا ہے، فا بی ما، یہ تین حروف ہیں، تینوں کا الگ الگ ترجمہ ہے، فا تو، پس، بی پر، ما کیا یا کس بات کی، فا بی ما تو کس بات پر، تو کس بنیاد پر، تبشرونا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، کس بیس پر، کس بنیاد پر تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، مجھے تو بڑھاپا پہنچا ہے، قالو یعنی ظاہری اسباب ختم، قالو انہوں نے کہا، بشرنا ہم نے خوشخبری دی ہے، کہا تجھے، بی ساتھ الحق کی، حق کے، انہوں نے کہا ہم نے تجھے حق کی خوشخبری دی ہے، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک خوشخبری دی ہے، یہ کوئی کچی خوشخبری نہیں ہے، بالکل حق اور سچ کی خوشخبری ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے، فلا پس نہ تکن تو ہونا، من القانتین نا امید ہونے والوں میں سے، قانتن فاعلن کے وزن پہ، اور اس کی جمع قانتون یا قانتین، فلا تکم من القانتین پس تو نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہونا، قال اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وضاحت کر دی فرشتوں کو پیدا ہونے والے شبے کی، فرمایا وَمَن یقنتُ، وَمَن یقنتُ من کا ترجمہ کون بھی کر سکتے ہیں، اور چونکہ آگے اللہ آ رہا ہے اس لیے ہم من کا ترجمہ نہیں بھی کر سکتے، وَمَن یقنتُ
اور کون نا امید ہوتا ہے؟ ایک معنی، اور دوسرا معنی اور نہیں نا امید ہوتا، من رحمتی، اور رب بھی ہی اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں۔ میں تو نا امید نہیں ہوں، میں نے تو صرف ایک حیرت کا اظہار کیا ہے کہ ہیں ظاہری اسباب تو ختم ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ میں تو جاننا چاہا ہے، میں نے تو اپنے یقین میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھا کہ واقعی ایسا ہوگا، کیسے ہوگا؟ بظاہر اسباب تو کوئی نہیں۔ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چلو یہ تو بات ہوگی خوشخبری کی کہ بیٹا اللہ پاک عطا فرمائیں گے اور پوتا بھی دیں گے اسحاق۔ قال، اس نے کہا، فما، تو کیا ہے، خطبکم، تمہارا معاملہ، فما خطبکم، تو تمہارا معاملہ کیا ہے؟ خطبن کہتے ہیں اہم معاملہ، فما خطبکم، تو تمہارا معاملہ کیا ہے؟ واٹ از یور بزنس؟ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے، مرسل جسے بھیجا گیا ہو، مفعول، مرسل سین پر زبر ہو، مرسل اسم المفعول، اور سین کے نیچے زیر ہو، اسم الفاعل بن جاتا ہے، مرسل بھیجنے والا۔ ایھا المرسلون، ایھا کا معنی کریں گے اے، المرسلون بھیجے ہوئے، اے بھیجے ہوئے، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے نا، یہ بتاؤ کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، یعنی تمہارے آنے کا اصل مقصد کیا ہے، وہ مجھے بتاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، فعل ماضی پیسو وائس، الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف، الا، سوائے، آل لوط، لوط کے گھر والوں کے، آل لوط کے سوا، لوط کے گھر والوں کے سوا باقی جو مجرم قوم ہے ساری، اس کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ مستثنا ہے، ایکسیپشنل کیس ہے، الا آل لوط، الا حرف استثناء ہے اور اس کے بعد آنے والا مستثنا، آل لوط یعنی لوط کے گھر والے۔ اب پہلے اگلا ترجمہ اس آیت کا پڑھ لیجئے، پھر آپ کو ایک نقطہ بتاتے ہیں۔ انا، بے شک ہم، لمز پر لا، ضرور، منجو، بچا لینے والے ہیں، میم پیش منہ کی وجہ سے والے، اسم الفاعل، منجو، بچانے والے ہیں، ہم انہیں، اجمعین، سب کو، کنہیں؟ لوط کے گھر والوں، ان کی فیملی کو، ہم لوط علیہ السلام کے سب گھر والوں کو بچانے والے ہیں، الا، مگر، امرأتا، عورت، بیوی ہو اس کی، سوائے اس کی بیوی کے۔ اب یہاں سے ایک علمی نقطہ اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ آل رسول میں بیوی بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوط کے سارے گھر والوں کو بچا لیں گے۔ فرشتوں کو پتا تھا نا کہ سارے گھر والوں میں آل لوط میں بیوی بھی آتی ہے، اس لیے انہیں بیوی کو نکالنا پڑا، مستثنا کرنا پڑا، سوائے اس کی بیوی کے، ورنہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ بیوی کے سوا؟ اگر بیوی آل بیت میں ہوتی نا، آل لوط میں ہوتی نا، ہمارے ہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کئی لوگ آپ کی بیویوں کو شامل ہی نہیں کرتے۔ بیوی اہل بیت میں، آل میں اور اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، تو فرمایا کہ سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے طے کر دیا ہے، قدرنا تقدیر، اندازہ، قدرنا، ہم نے طے کر دیا ہے، کیا طے کر دیا ہے؟ کہ سب کو بچا لیں گے سوائے بیوی کے۔ انہا، بے شک وہ، لمزہ پر لا، یقیناً، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، غابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اللہ
ہمیں پیچھے رہنے والوں سے محفوظ فرما لے۔ پیچھے رہنے والے، توحید میں پیچھے رہ جانے والے، پیغمبروں پہ ایمان لانے میں پیچھے رہ جانے والے، پیغمبروں کی اطاعت و فرما برداری میں پیچھے رہ جانے والے، نماز میں پیچھے رہ جانے والے، قرآن میں پیچھے رہ جانے والے، یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں آگے آگے باغ باغ کر دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں انبیاء کرام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس قصے کو مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرشتے پھر قوم لوط کے پاس گئے، پھر وہاں کیا ہوا یہ انشاءاللہ پڑھیں گے آئندہ سبق میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔